السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سمعین محترم، آپ نے
کئی جنگیں دیکھی ہوں گی جن کی بنیاد زمین کو حاصل کرنا ہے، کئی ایسی جنگیں آپ نے دیکھی ہوں گی جن کا مقصد دولت کو حاصل کرنا ہے، کئی جنگیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی جن کا مقصود شہرت کو حاصل کرنا ہے، کئی جنگیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی جن کا مطلب عزت کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن موجودہ جو جنگ ہے اور اس صورتحال سے یہ جنگ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور یہ جنگ شہرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور یہ جنگ عزت کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ جنگ حتیٰ کہ توحید اور کفر کی بنیاد پہ ہے۔ یہ جنگ شرک اور توحید کی بنیاد پہ یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ ایمان اور کفر کی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ نفاق اور اخلاص کی یہ جنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں دشمن کی طرف سے جو کیے جانے والے حملے تھے، ان حملوں کا آغاز، ان حملوں کی ابتدا کس جگہ پہ کی گئی ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے؟ کسی دوسری جگہ سے نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ایمان والی جگہ پہ کیا گیا، مسلمانوں کی عبادت گاہ والی جگہ پہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے یعنی نور و نظر جس سے مسلمان ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت ملتی ہے اور ایمان کے اندر تقویت اور قوت پیدا ہوتی ہے، جہاں مسلمان جمع ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جہاں مسلمان جمع ہو کے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ اللہ رب العالمین سے یہ مانگتے ہیں، اس جگہ پہ دشمن کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے سے پتہ چلتا ہے اور اس کشیدگی سے پتہ چلتا ہے جو دشمن کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ جنگ کسی وطن اور زمین کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ کفر اور ایمان کی یہ جنگ ہے، کفر اور ایمان کی یہ جنگ ہے۔ اسی ہی جنگ کو دیکھتے ہوئے اور اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے یاد رکھیں آپ، یہ جنگ، یہ توحید اور کفر کی یہ جنگ ہے، یہ کب سے ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کم ہے، آپ کی توجہ رہی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جنگ ہم کب سے لڑتے آ رہے ہیں؟ کیا یہ 2 یا 10 سال پہلے سے ہم لڑتے آ رہے ہیں؟ اس جنگ کی آپ تاریخ تو دیکھیں، جو جنگ ایمان اور کفر کی یہ جنگ پیدا ہو چکی تھی، اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہ بات چلتی ہوئی اللہ رب العالمین سے جا کے یہ ملتی ہے، جہاں سے کفر و توحید کی جنگ کا آغاز ہوا تھا، کہاں لکھا گیا، کیسے ہوا تھا، قرآن سے اس بات کو ثابت کریں گے۔ آئیے دیکھیے، یہ جنگ آج کل کی بات نہیں ہے جو کہ توحید اور کفر کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ اگر ہم دیکھیں تو یہ 1459 سال قبل اس جنگ کا آغاز تھا، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جو جنگ کی ہے، کئی ایک جنگیں کی ہے۔ ان ساری جنگوں کی ابتدا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ توحید کا جھنڈا بلند ہو اور کفر کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ 1459 سال قبل اس جنگ کو لڑا گیا ہے توحید اور کفر کے درمیان۔ اگر ہم اس سے پہلے چلتے ہیں، سورۃ الشعراء کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ الشعراء کے اندر یہ بات درج ہے اور یہ بات واضح ہے، یہ توحید اور کفر کی جنگ نوح علیہ السلام کے دور سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، جو کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز ہے کہ اے نوح پیغمبر علیہ السلام، یہ تیری آل سے نہیں ہے، کیونکہ یہ توحید کو ماننے والا نہیں ہے، یہ کفر کرنے والا ہے، یہ تیری آل سے نہیں ہے۔ جو تیری آل سے نہیں ہوگا، جو تیرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ میری بھی جماعت سے نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے دور سے کفر اور توحید کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس سے پہلے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی پانچویں نسل میں حابیل اور قابیل کے درمیان
جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا مقصد بھی یہی تھا. اگر ہم اس سے پہلے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اور ابلیس کے درمیان، جو ابلیس اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ مد مقابل آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. یہ واقعہ سارا کا سارا سورۃ صاد کے اندر یہ درج ہے. آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، اے ابلیس، سجدہ کر اس شخص کو اور اس شخصیت کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے. ابلیس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں سجدہ کرنے والا، جن کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مٹی والا حقیر ہے، اس کو میں سجدہ نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اور شیطان نے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے. جب مہلت مل گئی، مہلت ملنے کے بعد اب یہ جنگ کا آغاز ہو گیا. آگے سے ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. یہ جنگ کا آغاز ہے. ابلیس نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کہنے پہ نہیں آئیں گے، تیری بات پہ نہیں آئیں گے. اور ابلیس اپنی کوشش کرتا ہوا وہ جنگ جو اللہ رب العالمین اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یعنی کفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، وہ جنگ لڑتے ہوئے، وہ جنگ چلتی ہوئی. آج بھی مسلمان اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. آج بھی مسلمان اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. آج جو جنگ ہے یہ صورتحال ہے، یہ دشمن کی طرف سے یہ حملے ہو رہی ہے. یہ توحید اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور کفر کے درمیان یہ جنگ ہے. شیطان نے ان کو ورگلا رکھا ہے. کیا انہیں پتہ نہیں ہے اسلام بلند و بالا ایک مذہب ہے اور اسلام کیا ان تک نہیں پہنچا؟ جو حملے کرنے والا یہ دشمن ہے یقیناً اسلام ان تک بھی پہنچا ہے اور کثرت کے ساتھ ان کے ملک کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہے. اسلام بھی پہنچا گئے لیکن ان کو ورگلانے والا، ان کو اسلام کے خلاف اور عقیدہ توحید کے خلاف اور توحید کے خلاف اور اسلام کے خلاف اٹھانے والا اور جنگ کروانے والا یہ ابلیس تو ہے. یہ اس وقت کی جنگ ہے. یہ اسی انداز میں توحید اور کفر کے درمیان یہ جنگ ہے. یہ کسی مٹی اور یہ زمین کی جنگ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ عظیم جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے جو کفر اور توحید کے درمیان ہے. یہاں پہ رک کے ایک نکتہ بھی سنتے جائے. اللہ رب العالمین نے جب ابلیس سے کہا کہ آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرا انسان کی بھی تذلیل کی. انسان کی بھی اللہ رب العالمین تعظیماً سجدہ، تعظیماً ادب میں آتا ہے. ابلیس نے انسان کی بھی تذلیل کی ہے اور انسان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. انسان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اگر ہم یہ ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص مسلمان کسی ایک مسلمان کی توہین کر چکا ہے، کسی ایک مسلمان کی تذلیل کر چکا ہے، جانے میں اور انجانے میں کسی حال میں، والدین بھی اس میں شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہے، رشتہ دار بھی شامل ہے، بزرگ بھی شامل ہے، اہل علم بھی شامل ہے، دوسرے بھی شامل ہے، استاد بھی شامل ہے، شاگرد بھی شامل ہے، سارے اس میں شامل ہے. کسی ایک کی بھی توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، ہماری زبان کے اندر اس کی بےزتی کی ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے، یقیناً آج سے جا کے اس سے معافی مانگ لے اور یہ عہد کر لے میں نے کسی انسان کی تذلیل نہیں کرنی. ابلیس نے تذلیل کی انسان کی، اللہ تعالیٰ کو اتنا نہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے دھتکار دیا. انسان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. آئیے دیکھیے صرف ایک نکتہ انسان کی عزت کے لیے، انسان کی شہرت اور وقار کے لیے بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے سود کے 70 درجات ہیں. سود کے 70 قسمیں ہیں، 70 درجات ہیں، ایک کے بعد دوسرا. اور سب سے جو چھوٹا درجہ ہے اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے سب سے چھوٹا گناہ. صحابہ کرام نے پوچھا بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی انسان کی تذلیل کر لینا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
آپ اندازہ لگائیں یہ جملہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ماں سے زنا کرنا نعوذ باللہ یہ چھوٹا گناہ ہے، انسان کی تذلیل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں انسان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اگر ہم سے ہو گئی ہے، جانے میں انجانے میں کسی صورت میں ہو گئی، آج عاد کر لے، یہی تو توحید ہے، یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو ایمان ہے کہ انسان کی توہین کرنے کے بعد یہ سامنے جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ یہی معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے اور یہی توحید ہے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر آج کا جو ہمارا عنوان ہے توحید کے ساتھ ملنے والا، توحید کے ساتھ ملنے والا عنوان یہ ہے، جب جنگ لازم ہو، جب جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ جب جنگ لازم ہو جائے پھر لشکروں کو نہیں دیکھنا، جنگ لڑنا شروع کر دینا ہے۔ لشکروں پہ بھروسہ نہیں، ان سے ڈرنا نہیں، اپنے ایمان کو اجاگر کر کے آج لے جائیے، لشکر کو نہیں دیکھنا، یہی ہمارا عنوان ہے اور توحید کے ساتھ ہے۔ آئیے دیکھیے ملک پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا جو بہادری کا جو نشان ملا جاتا ہے کسی کو، وہ نشان حیدر ہے۔ ملک پاکستان کے اندر یہ امتیاز ہے، بہادری کا نشان، جو سب سے بڑی بہادری کا نشان جو ملا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہے، اور یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس نشان حیدر کو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ان کی بات ایک سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ و نہایہ کے اندر یہ بات درج ہے، غزوہ احد کا مقام ہے، احد کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، ایک طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تلوار کو لے کے میدان کے بیچ میں آ جاتے ہیں، دوسری طرف کفار کی طرف سے طلحہ بن طلحہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بازو کے زور کے اوپر اور اپنی تلوار کو لے کے میدان کے بیچ میں درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں مسلمانوں کی طرف یہ حیدر قرار آئے ہیں اور کفار کی طرف سے طلحہ بن طلحہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے، یہ دونوں بیچ میں درمیان میں یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ تلوار کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ لڑتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار کرتے ہیں طلحہ بن طلحہ کے اوپر، اپنے نچلے حصے سے یعنی طلحہ بن طلحہ کی ٹانگ کو کاٹ دیتے ہیں۔ جیسے ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے، واقعہ لمبا اختصار کے ساتھ، ایک ٹانگ جب کٹ جاتی ہے، جیسے ٹانگ یہ کٹتی ہے، یہ طلحہ بن طلحہ زمین کے اوپر یہ گر جاتے ہیں، جیسے گرتی ہیں ان کے بدن سے کپڑے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ٹانگ کٹ گئی ہے، دوسرا ان کے بدن سے جسم سے کپڑے الگ ہو گئے، اپنی زبان کے اندر کپڑوں سے الگ یعنی ننگے ہو گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گرنے کے بعد اپنی زندگی کی مہلت مانگتے ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ وار کرتے ایک تلوار میں یہ ڈھیر ہو جاتے اور یہ ختم ہو جاتے اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں، مہلت مانگ رہے ہیں کہ مجھے آپ زندگی میری بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے اور میری زندگی میں مجھے مہلت دے دے۔ یہ مانگتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو اٹھائے ہوئے واپس چھوڑ دیتے ہیں اور اسے مہلت دے دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے پاس آ جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا اے حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا گیا اور قتل کیوں نہیں کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جب گرنے کے بعد اس کی دو ہی باتیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ پہلی بات اس کی یہ تھی کہ مجھ سے وہ زندگی کی مہلت مانگ رہا تھا، اتنا زیادہ مانگ رہا تھا، اور دوسری بات یہ تھی اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے، مجھے حیا آ گیا، مجھے شرم آ گئی، اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور واپس آ گیا۔ اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہے، توحید مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تعلق باللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، موت کے اوپر یقین مضبوط ہے، اگر یہ ساری خوبیاں انسان کے اندر موجود ہیں، یہ ایک دشمن کیا، دو دشمن کیا، ایک دشمن ملک کیا، سارے دشمن ملک بھی جمع ہو جائے، ایک مسلمان کو بھی نہیں گرا سکتے جب کسی مسلمان کی عقیدہ توحید مضبوط ہو۔
عقیدہ توحید مضبوط ہو، اتنا عقیدہ توحید مضبوط کر لے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اور اتنا اپنا ایمان مضبوط کر لے، ایک ملک کیا سارے ملک کفار کے مل کے آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی طاقت ان سارے ملکوں سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں، پھر ایک چھوٹے سے تنکے سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں، یہیں سے آواز قریب ملک سے کیوں نہ ہے ہم ڈر جاتے ہیں، کیوں ایمان مضبوط نہیں ہے، موت سے ڈر لگتا ہے۔ مومن اہل اسلام ایک مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ آئیے دیکھیے، یہی تو میں عرض کر رہا تھا، یہ وطن عزیز، یہ ملک پاکستان، اس کا علیحدہ ہونا ہندوستان سے، اس کا مطلب اور مقصد یہی تھا، دو قومی نظریے تھے، دو قومی نظریے تھے۔ کیا ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ یقیناً بھول گئے ہیں۔ اگر یہ بات میں کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ انہوں نے حملہ کیا ہے، دشمن نے، اس کا نشانہ مساجد تھی، اور ہمارا تعلق مساجد سے کمزور ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود اندازہ لگا لیں۔ ہم کہتے ہیں کفار سے جنگ لڑے، اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتے، کفار سے کیا لڑیں گے؟ ہمارے جسم میں شیطان بیٹھے، اس سے نہیں لڑ رہے، کفار سے کیا لڑیں گے؟ اپنے جسم سے تو لڑے۔ اگر یہ بات بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، یقیناً دلی دکھ ہوتا ہے۔ ایک شخص، ایک مسلمان کھڑا ہو کے کسی کو وہ ثابت کر دے، سب نہیں ہے الا ماشاءاللہ، وہ ثابت کر دے اسلام کو صرف اپنے جسم کے اوپر، دور نہیں جاتے، اپنے جسم کے اوپر ثابت کر دے کہ میں مسلمان ہوں، سارا اسلام میرے جسم کے اوپر ہے۔ اپنا اسلام اپنی دکان میں ثابت کر دے، اسلام گھر میں ثابت کر دے، اسلام کاروبار میں ثابت کر دے۔ لڑنے چلے ہیں کفار کے ساتھ، اپنے جسم کے اندر شیطان سے تو لڑے پہلے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ توحید کے جھنڈے کو ہم نے گرانا ہے، یہ دشمن کا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد جس جگہ پہ وہ وار کر رہا ہے ہم اسی سے بھاگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ صرف سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ یہ جنگ صحابہ کرام نے لڑی توحید کی بنیاد پہ ہے۔ آئیے دیکھیے آگے چل کے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا عنوان بھی یہی تھا کہ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، لشکر نہیں دیکھے جاتے، لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جنگ لگ لگی ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، لشکر کو نہیں دیکھے، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنی توحید کو دیکھیں، جس کے ساتھ ایمان جوڑا گیا اس ذات کو دیکھیں، پھر جنگ لڑے۔ کس انداز میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے۔ آئیے پہلا نقطہ، پہلی بات، پہلی دلیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف پوری کفار کی جماعت ہے، نمرود اور اہل نمرود پورے کی پوری جماعت ہے، ایک دو 10 لوگ نہیں ہیں، پوری قوم ہے، ایک طرف صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نہیں ڈرے، جب جنگ لگ گئی کہا آگ میں ڈال دو، کہا ڈال دو، جو کرنا گئے کر لو، لیکن تم سے ڈرو گا نہیں، تمہارا لشکر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن میرے رب کی ذات اس سے بڑی ہے۔ لشکر جتنا بڑا ہو لیکن رب تعالیٰ کی طاقت اس سے بڑی ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو اس سے آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو، جو وقت کے بادشاہ ظالم فرعون کو توحید کی دعوت دے کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تخف، اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے چلے ہیں، پورا لشکر ہے، پوری قوم ہے، وقت کا ظالم بادشاہ ہے، دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، اکیلے تنہا اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، 2 ہی لوگ ہیں، سامنے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لشکر اتنا بڑا ہے،
لیکن گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے وہ ذات اس لشکر سے کئی گنا بڑی ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو تیسرا واقعہ دیکھیں۔ دو ایسے لوگ تھے، دو ایسی شخصیت تھی، چلتے ہوئے جا رہے گئے، پیچھے ساری قوم ہے، سارے لوگ ہیں، قتل کے در پہ ہیں، جن میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے ہوئے پوری قوم ہجرت کے وقت اور قتل کے در پہ گئے۔ غار کے اندر جب داخل ہوئے، غار کے اندر ایک ہی آواز آ رہی تھی، ایک ہی آواز آ رہی تھی، لا تخف انی ما، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جس ذات کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو، اتنا بڑی طاقت آ جائے، اتنا بڑے کفار اور دشمن کی طاقت آ جائے، ان دشمنوں کی طاقت سے رب تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ توحید میری مضبوط ہو، شرط یہ ہے کہ میرا عقیدہ مضبوط ہو، شرط یہ ہے میرا ایمان مضبوط ہو، شرط یہ ہے موت کے اوپر یقین مضبوط ہو، شرط یہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات کیسے مدد کرتی ہے؟ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو چوتھا واقعہ دیکھیں، غزوہ بدر ہے۔ تعداد میں مسلمان کم ہے، اسلحے میں کم ہے اور سواریوں میں کم ہے، ہر ایک چیز میں کمی ہے، کفار کے برابر ہی نہیں ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے پہنچے ہیں، وہاں جنگ لڑے، اللہ رب العالمین کے ساتھ یقین اتنا مضبوط تھا، تعلق اتنا مضبوط تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا۔ جنگ بدر فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شرط یہ ہے کہ توحید مضبوط ہو۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو نوجوانوں کے لیے خاص بات ہے، خاص بات ہے، بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے خاص بات ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ دو بچے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے، جن کا نام، ایک کا نام معاذ بن عمر بن جامو ہے، دوسرے کا نام معوذ بن افراغ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دو بچے ہیں، دونوں ایک دائیں ہے دوسرا بائیں ہے، صف میں کھڑے ہوئے، سامنے کفار بھی ہے۔ ایک بچہ آواز دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا امی هل تعرف ابا جہل، اے چچا یہ بتائیں آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ جو کفار کے درمیان یہ سارے لوگ موجود ہیں، ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ یہ دونوں بچے انصار کے بچے تھے، انصار قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان دو بچوں کو ابو جہل کا پتہ نہیں تھا، ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا۔ یا امی هل تعرف ابا جہل، ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں۔ آگے سے پوچھتے ہیں آپ نے ابو جہل کیا کیا کرنا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں اور ان واقعہ لمبا ہے، چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ابو جہل کیا کیا کرنا ہے؟ ایک بچہ جواب دیتا ہے، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے، ہمیں خبر ملی ہے کہ ابو جہل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ آج میں نے اس کا کام، ایک بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کا کام آج تمام کرنا ہے، یا مر جاؤں گا یا اسے مار کے جاؤں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے۔ بعض محدثین لکھتی ہیں ان کی عمر کسی کی 9 یا 10 سال تھی، 9 یا 10 سال کی یہ عمر کی یہ بچے ہیں، اور ان کی ایمان کی طاقت دیکھیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کفار کا لشکر ہے، اگر یہاں چلے گئے تو ایک ایک گوشت کا ٹکڑا کر دیں گے، مٹا دیں گے، نام و نشان ہمارا ختم کر دیں گے۔ ان کے لیڈر اور ان کے سردار کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ دوسرا بچہ بھی یہی کہتا ہے، اور دونوں بچوں کو جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، کہا یہ سامنے جو صفیں سیدھی کر رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ یہ دونوں بچے اپنی تلواروں کو لے کے یہ چھپٹے جا کے ابو جہل پہ وار کر دیتے ہیں، ابو جہل کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ جب جنگ لازم ہو،
लश्कर नहीं देखे जाते। इन छोटे बच्चों से आप सबक हासिल कर सकते हैं, हम सबक हासिल कर सकते हैं। इनको पता है कि अगर एक एक तलवार का इशारा भी कर दिया, कुफार ने इशारा भी कर दिया और इशारे के साथ तलवार की हवा के साथ चले जाएंगे। पता है इन बच्चों को, हवा के साथ, क्योंकि जब जंग में तलवार चलती है तो फिर पता नहीं होता कहां से चल रही है, किस अंदाज में, बड़े जोर शोर से चलती है, अपनी फुर्सत से ज्यादा जोर लगाया जाता है। अगर तलवार चले और हवा से ये दो बच्चे चले जाए, लेकिन जब जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, निकले इस दुनिया से, निकले इस दुनिया से जो धोखा देने वाली दुनिया है, सिर्फ दिखावे देने वाली दुनिया है। अपनी जिंदगी का मकसद बना के ले जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आज है कल नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे, अपने बच्चों को सिखाए। अगर कुछ भी दुश्मन की तरफ से हो जाता है, मेरे पास और मेरे बच्चों के बाद दिफा करने के लिए कोई तरीकाकार है या नहीं है? सिर्फ इतना सोच ले, दिफा के लिए तरीकाकार है या नहीं? मेरा बच्चा तो गर्मी से भी मर जाता है, 2 सेकंड वो तो गर्मी में नहीं खड़ा हो सकता। दुश्मन की मुकाबला ये क्या करेगा? अपना दिफा तो कर सके, दूसरे को तो दूर की बात है। इतना तो सिखा जाए, इतना तो तालीम दे जाए, इतना तो इस्लाम के साथ जोड़ जाए, अपना दिफा तो कर सके। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये जंग लड़ती हुई आ रही है, शैतान की, वो हमारे साथ है, मेरे बच्चों के भी साथ है। इतना तो सिखा जाए, खुदारा इतना तो सिखा जाए अपने बच्चों को, जो जिस्म के अंदर पैदा किया शैतान है, इसका तो मुकाबला कर सके, इसके साथ तो दिफा कर सके, अपना दिफा तो कर सके, इस्लाम के साथ इतना तो जोड़ जाए, यही काफी है। दुश्मन इससे डर जाएगा कि ये अमल करने वाले हैं। ये माज और मुअव्वज कितना बच्चे थे, किसने इनको ट्रेनिंग दी है? ईमान ने ट्रेनिंग दी है, घर वालों ने ट्रेनिंग दी है और घर वालों ने तरबियत दी है, वरना इतने बच्चे को जंग के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है शरीयत की तरफ। लेकिन गए हैं, किसने सिखाया है? घर से ये सीखे हैं, घर से सीखे हैं। आइए आखिरी बात देखिए, अब ये जितना कशीदगी चल रही है, ये दुश्मन की तरफ से, ये बात काबिल गौर है, दुश्मन की तरफ से ये हमले हो रहे हैं और ये दुश्मन इंशाअल्लाह नाकाम होके यहां से ये भागेगा। हाँ, नाकाम होता रहा और नाकाम ये होता रहेगा, आगे चलते हुए और नस्तनबूद होता रहेगा। जिस जात के साथ हमने ईमान और ताल्लुक जोड़ा है, ये इन दुश्मनों से कई गुना वो जात ताकत वाली जात है। हमारा ईमान और हमारा अकीदा उस जात के साथ मजबूत है इंशाअल्लाह। लेकिन ये कशीदगी जो चल रही है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबसे पहले मेरे लिए ये बात काबिल गौर है। हम अपनी, काबिल गौर बात है, हम अपनी फौज की ताकत के ऊपर तकब्बुर ना करें, हम अपनी तैयारी पे तकब्बुर ना करें, हम अपने असले पे तकब्बुर ना करें। ये सारी चीजें हमारे साथ है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। फौज भी नेमत है, असलिया भी नेमत है, तैयारी भी नेमत है। लेकिन इसके ऊपर सिर्फ इनहिसार करके बैठ जाना और अपनी जबान से ये अल्फाज निकाल देना कि हमारी फौज ही सब कुछ कर देगी, हमारा असलिया ही सब कुछ कर देगा, हमारी तैयारी इतना आला किस्म की है, इसके ऊपर तकब्बुर हरगिज़ करना मत करना तकब्बुर। इनके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते रहना। और जब ये जंग हो या सूरत हाल हो, अपनी जबान से इन अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला की तौफीक के साथ होगा। ये सारा कमाल अल्लाह ताला का है, जो कुछ करेगा तो अल्लाह ताला की जात करेगी। हम जो कुछ अपनी फौज को देंगे वो जाके आगे
اسلحہ لے کے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کمال کے ساتھ یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہی فتح دلوائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس صورتحال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہنا اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو اپنی جنگ اور معاملات میں شریک رکھنا، کسی ایک چیز میں گھمنڈ اور تکبر ہم نے ہرگز نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھے، گھمنڈ اور تکبر کتنا مرضی کیوں نہ ہو، وقت کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اہل علم ہی کیوں نہ ہو، باعمل ہی کیوں نہ ہو، تکبر اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بات اگر سمجھ نہیں ہے تو اس واقعے کو آپ جا کے پڑھ لینا، جو کہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ یہ مسلمان مدینہ سے چلے تھے، فتح مکہ کو فتح کیا، 10,000 کا یہ لشکر ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ابھی چلتے ہیں، اور بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ جنگ کے لیے تیاری کر رہی ہے، وہاں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، پیچھے سے مدینہ سے 10,000 آئے تھے اور مکہ سے مسلمان ہوئے 2,000، کل 12,000 ہو گئے۔ یہ 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر یہ چلتا ہوا ایک کفار کے ساتھ غزوہ حنین کے مقام پہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آگے کفار کی جماعت 24,000 کی جماعت ہے اور ان کے پاس سواریاں اونٹ کی صورت میں 24,000 ہے، وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ صحابہ اکرام 12,000 کے لشکر کو لے کے، جو مسلمان ابھی 2,000 مکہ میں ہوئے تھے، ان کے پاس سر کے اوپر پہننے کے لیے جو تیر سے بچاؤ آتا ہے وہ خدول بھی نہیں تھے اور اسلحہ بھی نہیں تھا، اور ان اپنی ہاتھوں کے اندر لاٹیاں لے کے اور جنگ کی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ یہ مسلمان ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ چلتے ہوئے جب وہاں پہنچے، وہاں کا جو ان کا لیڈر تھا اور کفار کا جو سردار تھا، اس کا نام مالک بن عوف ہے، اور بڑا یہ نوجوان 30 سال کا یہ نوجوان اپنی جنگی مہارت کے اندر بڑا نام رکھتا تھا، اور بنو حوازن قبیلے کے لوگ سارے کے سارے کمال کے یہ تیر انداز تھے۔ بنو ثقیف قبیلے کے لوگ بڑے کمال کے تیر انداز تھے۔ انہوں نے اپنی تیاری شروع کی۔ صحابہ اکرام، واقعہ لمبا ہے صرف صحابہ اکرام اونچائی سے چڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے جب آپ مطالعہ کریں گے دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، آپ جیسے پہاڑ سے اترے اور یہ مالک بن عوف نے اپنی کمال کی تیاری کر رکھی تھی، پہاڑ کے دامن میں پیچھے سے تیر انداز اس نے بٹھا کے رکھے ہوئے تھے، آگے بالکل پہاڑ کے دامن میں چھوٹا سا ایک لشکر اس نے کھڑا کر دیا۔ صحابہ اکرام نیچے سے اترے، جب ایک جنگی تلوار لے کے اونچائی سے نیچے آتا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے، نیچے سے اوپر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، تلواریں میان سے نکال چکے ہیں، جتنے بھی یہ کفار قریب کھڑے تھے سب کو مار گرایا اور یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو مکہ سے آپ کے ساتھ ملے تھے اور مال غنیمت کو لینے ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے ہم نے تو جنگ کو فتح کر لیا، اور صحابہ اکرام 12,000 کا لشکر ہے، یہ تو چند ایک نوجوان تھے، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ اپنے اندر بڑا جانا، اپنے آپ کو اونچا جانا صحابہ کی جماعت ہے، اپنے آپ کو اونچا جانا۔ اونچا جاننے کے بعد جب واپس چلنے لگے پتہ چلا ان تیر اندازوں کو، اور مالک بن عوف نے جب اشارہ دیا، تیر انداز تو کمال کے تھے، انہوں نے تیر چلائے اور صحابہ اکرام کی جماعت اور بھاگتی ہوئے نظر آئی۔ محدثین نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کے اندر صرف 100 صحابہ اکرام کو، جو کہ 12,000 کا لشکر ہے، 100 کو لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے کمال دیکھا، بہادری، کمال کی بہادری دیکھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اکیلے گئے اپنی خچر کے اوپر، خچر کوئی جنگ کرنے والا یہ جانور نہیں ہے، آپ خچر کے اوپر سوار تھے، اور اس خچر کو دلدل کہا جاتا تھا، آپ اس کے اوپر سوار ہے۔ سیدنا عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے ہاتھ میں جھنڈا لے ہوا، انل کاذب لا تکذب، انل کاذب لا تکذب کہتے ہوئے
تیر اندازوں کی طرف اپنے خچر کو دعا کے لے کے جا رہے تھے، آؤ میں وہاں پہنچوں اور تیر انداز کو ختم کر دوں۔ اکیلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پہ آپ اکیلے تیر اندازوں کی طرف یہ جا رہے تھے کہ جا کے انہیں ختم کر دوں۔ ہم نے اس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے جو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے۔ اے مسلمان، کیوں بہادری سے بھاگتے ہیں؟ کیوں پھر بزدلی آ گئی ہے؟ کیوں کمزوری آ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لالچ کی وجہ سے اور حرام کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے۔ کس کس گناہ کو گناؤ؟ یہ بزدلی آتی ہے حرام کی وجہ سے، بزدلی آتی ہے اور گناہ کی وجہ سے۔ یہ گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے۔ چھوڑے ان ساری چیزوں کو، اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ سمعین محترم، یہ ایک اعلان ہے، کل بعد نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک قریبی ہمارے ایک گاؤں ہے چانڈیا گوٹ، وہاں جامعہ مسجد توحید میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کراچی سے ہمارے آنے والے مہمان وہاں کے وہ درس دیں گے اور ہمیں نصیحت فرمائیں گے۔ گوٹ والوں کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے آپ تمام احباب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، کل بعد نماز ظہر بعد نماز عصر۔ دوسرا اعلان آپ کے شاید علم میں بھی ہو، ابھی نماز جمعہ کے بعد، فرض نماز کے بعد شہدائے پاکستان کے لیے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ مسلمان شہید ہو گئے، اور ان کے لیے غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہماری جماعت کے امیر پروفیسر سینیٹر امیر سلفیہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تعالی چند دن قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ غیبانہ ادا کریں گے۔ فرض نماز کے بعد یہ نماز جنازہ ہم پڑھیں گے، خواتین بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ صف دوسرمال وما علینا الا البلاغ۔